हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलइन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी अवहैना इलैका सुम्मा ला तजिदु लक बिही अलैना वकीला इल्ला रहमतम मिर रब्बिक इन्न फ़ज़लहु कान अलैका कबीरा क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फ़ज़ल है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया है। कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर कुरान पाक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किया और कुरान पाक बक़दर ज़रूरत नाजिल किया गया। जितनी ज़रूरत पड़ती गई अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतनी आयात या उतनी सूरत को नाजिल फरमा दिया करते थे। कभी कोई मुशरिक सवाल करता तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ आयात या रुकू या कोई सूरत नाजिल फरमा दिया करते थे। या कभी कोई मामला मुश्किल होता तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयात को नाजिल फरमाकर रहनुमाई फरमा दिया करते थे। तो कुरान पाक बक़दर ज़रूरत नाजिल होता रहा और 23 सालों में जाकर कुरान पाक का नुज़ूल मुकम्मल हुआ। ऐसा नहीं है कि जैसे तौरात एक बार अता की गई, ज़बूर भी इकट्ठी नाजिल की गई, इंजील को भी एक साथ ही अता किया गया। कुरान पाक ऐसा नहीं है। कुरान पाक को बक़दर ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके आसमानों से ज़मीन की तरफ इसको उतारा गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक कुरान पाक के नुज़ूल का मरकज़ था। इस तरह 23 सालों में कुरान पाक का नुज़ूल मुकम्मल हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के तौर पर भी था कि जितनी ज़रूरत होती अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल फरमा दिया करते थे। चूँकि परेशान होते, कभी भी कोई मुश्किल होती तो फ़ौरन वही का इंतज़ार करते थे। जब वही का इंतज़ार करते थे और वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेज देते, नाजिल हो जाते कुरान पाक की आयात, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन खुश हो जाते और आपका मामला आसान हो जाता और उसे आसानी से आप हल कर सकते थे। तो कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। इसमें बहुत सारे मज़ामीन हैं। बिलख़ुसूस कुरान पाक ने अक़ाइद पर बड़ा ज़ोर दिया है और कुरान पाक में बहुत सारे अक़ाइद बयान किए हैं जिनमें बुनियादी अक़ाइद में से पहला अक़ीदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को ऐसे मानना जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद अपना तारुफ़ करवाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अकेली ज़ात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात समद ज़ात है, बेनियाज है, किसी की मोहताज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद ना किसी की औलाद हैं, ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई औलाद है और ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बराबर पूरी कायनात और पूरी मखलूक में कोई नहीं है। ये अक़ीदा तौहीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपने इख्तियारात में अकेले हैं। कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शरीक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अपने बारे में ज़िक्र किया। अक़ाइद में से अक़ीदा तौहीद बहुत बड़ा अक़ीदा और बुनियादी अक़ीदा है। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ज़िक्र हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح آخرت کو بیان فرمایا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، حساب و کتاب کے معاملات ہیں، جنت کا ذکر فرمایا، جہنم کا ذکر کیا۔ تو بہرحال قرآن پاک نے بہت سارے معاملات کو بیان کیا ہے۔ ان معاملات میں مشرکین مکہ کے باطل عقائد کو بھی ذکر کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی مذمت بہت ساری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، اور بار بار یہ کہا ہے کہ ان کے بت بھی کمزور ہیں، یہ مانگنے والے بھی کمزور ہیں، ان کے بت اتنے کمزور ہیں کہ اگر ان سے کوئی مکھی کوئی چیز اڑا کر لے جائے تو اپنی چیز مکھی تک سے واپس لینے پر یہ قادر نہیں ہے ان کے معبود، تو یہ ان کی مدد اور ان کے حالات کو بدلنے پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں بیان کر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بتوں کی مذمت بیان کی۔ تو کچھ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیں۔ وہ سمجھوتا یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، یا جن آیات میں ہمارے معبودوں کی مذمت ہے، جن آیات میں ہمارے معبودوں کی تردید کی گئی ہے اور ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، آپ ان آیات کی تلاوت نہ کیا کریں، انہیں نہ پڑھا کریں۔ تو جیسا آپ چاہتے ہیں ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ احکامات کے پابند تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا اسے پورا کرنے کے پابند تھے، اور ساری زندگی ہر حکم کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے صاف طور پہ انکار کیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہوں میں اسے چھوڑ دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہوں کہ میں تلاوت کروں، یا جو عقائد اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے میں بیان کروں اور لوگوں کو سمجھاؤں، تم کہو کہ میں وہ بیان نہ کروں، وہ میں لوگوں کو نہ بتاؤں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں وہی بات کروں گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اور جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی عظمت کو اور قرآن پاک کے شان کو اس طریقے سے بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، ایسا زبردست کلام ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا، اس جیسی کوئی صورتیں نہیں بنا سکتا۔ یہ قرآن پاک کا 1450 سال پہلے کا چیلنج ہے، اور قیامت تک یہ باقی رہے گا کہ کوئی بھی قیامت تک اس جیسا بنا کر دکھائے، ہرگز کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہی سب سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ قیامت تک کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی اس کی آیات کو نہیں بدل سکتا۔ تو اتنا عظیم کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جیسوں کو تلاوت کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کی نہیں کرتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ بات کر رہا ہو، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے ایک ایک حرف کا 10 اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، اور فرشتے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے بڑی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے گھروں میں پڑھنا چاہیے تاکہ رحمتیں آئیں، نحوستیں ختم ہو، بے برکتی ختم ہو، اللہ پاک کی طرف سے برکت نازل ہو۔ بہرحال ارشاد فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ پاک فرماتے اگر میں چاہوں تو میں لے جاؤں اس چیز کو جو میں نے نازل کی ہے آپ کی طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ نہ پائیں گے اس قرآن پاک کو واپس لانے کے لیے مجھ پر کوئی ذمہ دار،
یعنی مشرکین یہ چاہتے تھے کہ آپ آیات کی تلاوت بند کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ اصل میں امت کو سبق ہے کہ کبھی عقائد پر سمجھوتا نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عطا ہے۔ پھر ارشاد فرمائے الا رحمت من ربی کا، مگر آپ کے رب کی بڑی مہربانی ہے آپ پر، ان فضلہ کان علیک کبیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش ہے آپ پر اور بڑی بخشش ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمائی ہے یہ رحمت، یہ برکت بہت بڑی برکت ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن، یہ کتنی بڑی برکت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، کتنی بڑی بخشش ہے وہ ذکر کی ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن، اگر آپ فرما دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات، یہ سب مل کے جمع ہو جائیں، انسان بھی جمع ہو جائیں، جنات بھی جمع ہو جائیں، الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر جمع ہو جائیں کہ قرآن پاک جیسا کوئی کلام بنا کر دکھائیں، لائیں، لا یأتون بمثلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ ہرگز ایسا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو بھی تیار ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، پھر بھی یہ کام وہ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ پاک فرماتے اور میں نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف طریقوں سے مثالیں بیان کی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اور قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ۔ قرآن